بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث جامع ترمذی میں، اس کا نمبر ہے 2616۔ اس حدیث کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث مقصد حیات کو بیان کرتی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اور کون سا انسان ہے جو کامیاب زندگی بسر کرتا ہے، جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہماری بہترین رہنمائی کرنے والی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، آپ نے بہت عظیم سوال کیا ہے، لیکن یہ آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اور پھر فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جنت میں داخلہ چاہیے، جہنم سے بچنا ہے، تو پہلا اصول جو آقا علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور پھر نماز کو قائم رکھنا ہے۔ نماز کو پڑھنا اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے اور اس کو ہمیشہ پڑھا جائے، یہ نہیں کبھی چھوڑ دیا، کبھی ترک کر دیا، کبھی سستی کے ساتھ، کبھی نماز کو لیٹ کر کے پڑھا، اور پھر اس کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے گرد و نواح میں قائم کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی نماز کا نظام قائم کیا جائے۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومُ الرَّمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو۔ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول نے بتا دی۔ اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور حج کرنا ہے بیت اللہ کا۔ تو فرمایا کہ یہ اعمال ایسے ہیں جو تمہیں جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخلہ تمہارا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا، ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں جو بھلائی کے دروازے ہیں ان کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ ابواب الخیر کیا ہیں؟ بھلائی کے دروازے کیا ہیں؟ الصوم جنۃ، روزہ رکھنا یہ ڈھال ہے۔ اور یہاں روزے سے مراد نفلی روزہ ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کا فرائض کا ذکر اللہ کے رسول نے کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی نفلی روزے رکھا کرو، یہ تمہیں برائی سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، یہ تمہیں شیطان سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، اور یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی یہ نفلی روزے ڈھال بن جائیں گے، نفلی ہوں یا فرضی ہوں، لیکن یہاں پر نفل کی بات ہو رہی ہے چونکہ فرض کا ذکر آقا علیہ السلام کر چکے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ، اور فرمایا کہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، صدقہ کیا کرو۔ اور یہ بھی نفلی صدقہ مراد ہے۔ فرضی زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ابواب الخیر ہیں، روزے نفلی کثرت سے رکھو، صدقہ کیا کرو۔ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو، خطاؤں کو اس طرح سے مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اور رات کی نماز، تہجد کی نماز، اس کو پڑھا کرو۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، رات کی نماز کو اختیار کرو۔ قال ثم تلا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، کہ وہ لوگ جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے علیحدہ رکھتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور جنت کی طلب کے ساتھ۔ اس مکمل آیت کو اللہ کے رسول نے پڑھا۔
ثم قال، اور پھر فرمایا اے معاذ الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہ کچھ اور چیزیں، کچھ اور معاملات میں آپ کو نہ بتا دوں، اور ان تمام امور کا جو سردار ہے وہ نہ بتا دوں، اور جو اس دین کا ستون ہے وہ نہ بتا دوں، اور جو اس دین کی کوہان ہے اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہ بتائیے؟ فرمایا رأس الامر الاسلام، اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، یہ اس معاملے کا سردار ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ دین کی کوہان ہے۔ ثم قال، اور پھر فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کی ملکیت جس کے پاس ہے اس کا نہ بتا دوں، اس کے بارے میں نہ بتا دوں، اس کی خبر نہ دے دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے؟ فاخذ بلسانہ، اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، اللہ اکبر، زبان کو ہاتھ سے پکڑ لیا، اور پھر فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس زبان کو کنٹرول میں لے آؤ، اس زبان پر گرفت اختیار کر لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو کہ یہ کہیں کجروی میں کا اختیار نہ کر لے، کہیں ٹیڑھی نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرو۔ فقلت یا نبی اللہ، معاذ بن جبل تعجب سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا جو ہم کلام کرتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، اس کا بھی مؤاخذہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ زبان سے جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہمارا مؤاخذہ ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا؟ فقال ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، تعجب کے وقت، خوشی کے وقت، اور بسا اوقات ڈانٹ کے وقت بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا خیال ہے کہ لوگوں کو چہروں کے بل، ان کے ناکوں کے بل ان کا چہرہ گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا؟ یہ زبان کی کٹی ہوئی باتوں کی وجہ سے تو ہوگا۔ زبان کی جس نے حفاظت نہ کی، زبان سے غیبت، زبان سے چغلی، زبان سے لوگوں کی عزت کو تار تار کرنا، زبان کو بے لگام چھوڑ دینا، اس کی وجہ سے جو زبان کی وجہ سے دوسروں پر زیادتی، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، زبان کی جس نے حفاظت نہ کی، فرمایا اس زبان کی اس طرح کی کٹی ہوئی باتوں کی وجہ سے انسان کو اوندے منہ چہرے کے بل اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زبان سے اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو یہ حدیث ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔